بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ آج قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس تھا جس میں افغان امور پہ بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ عالمی برادری سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں اس سے پہلے کہ کوئی انسانی بحران یا کوئی بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے۔ اور بھی کچھ باتیں کی گئیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آج آ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، قومی سلامتی کے مشیر سے بھی بات چیت کی، ان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ان کا دورہ کس اہمیت کا حامل تھا، اس میں کیا کچھ کیا گیا، کیا کچھ کہا گیا، اور پاک امریکہ تعلقات کے تناظر سے اس دورے کی کیا اہمیت ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر نیب آرڈیننس میں تبدیلی کے بعد آج اس کو باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا گیا ہے، یعنی ایک طرح کا وہ ایک آج باقاعدہ باضابطہ قانون فی الحال بن گیا ہے، اور اس میں کیا کچھ کیا گیا ہے، کس کو فائدہ ہوا ہے، کس کو نقصان ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ چیئرمین نیب کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے، یا انہیں کہیں کہ اثر نو جو بھی ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے، جب تک کہ کوئی نیا چیئرمین نیب آئندہ نہیں آئے گا تب تک کے لیے ان کو دیا گیا، لیکن اس کی آڑ میں کیا 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 گیا ہے اور کس کو فائدہ دیا گیا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت نے خود کو NRO دیا ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی حکومت نے خود کو NRO دیا ہے یا اپوزیشن ہمیشہ کی طرح صرف الزام تراشی کر رہی ہے۔ پھر پاکستان میں زلزلے کے 16 برس مکمل ہو گئے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم بنائی گئی تھی 15 رکنی، اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ بھی موضوع سخن ہوگا۔ اور افغانستان میں ایک خوفناک بم دھماکہ جو ہوا ہے نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد اور امام بارگاہ میں، 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، آج یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم نے صدارت کی، تمام سربراہان جو ہے وہ شریک تھے، ایجنسیوں کے سربراہان شریک تھے۔ اوورآل ویو؟ بالکل جی، آج وزیر اعظم کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں سروسز چیف جیسے آپ نے بتایا سب شریک ہوئے، اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ اور کچھ وزراء۔ جی ہاں، اس اجلاس کی بڑی ضرورت تھی کہ جب سے افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے، جی ہاں، اور پھر اس بدلتی ہوئی صورتحال میں مزید تبدیلیاں آئی ہیں۔ درست ہے۔ دنیا افغانستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، پاکستان کیا سوچتا ہے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے وہ کیا سوچتی ہے، تو اس سارے معاملے پہ گفت و شنید کی بڑی ضرورت تھی۔ صحیح ہے۔ تو 2 گھنٹے یہ اجلاس رہا، اچھا، اور آج پرانے DGI جنرل فیض حمید ہی ISI کی ترجمانی کر رہے تھے وہاں۔ جی ہاں، وہ اس لیے کہ شاید یہ جو نئے تبدیلیاں ہوئی ہیں 1-2 روز پہلے پاک فوج میں، تو جو نئی ذمہ داریاں ان کو سنبھالتے ہوئے 8 سے 10 روز لگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ تو ویسے بھی چونکہ انہیں زیادہ علم ہے، ظاہر ہے جو پرانے پچھلے دور میں وہ کام چلے آ کیا رہے ہے ہیں۔ وہ انہوں نے کیا ہے، اور بنتا بھی یہی تھا، انہوں نے بریفنگ دینی تھی کہ کیا صورتحال ہے۔ اب اس میں ایک تو ملکی سلامتی کے حوالے سے جو امور ہیں اس کا جائزہ لیا گیا، پھر یہ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کیوں نہیں کر رہی، ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، جی ہاں، چونکہ ہمارے تو بالکل ساتھ ہے جی، ہمسایہ ہے افغانستان۔ جی ہاں، اب وہاں اگر کوئی چنگاری نکلتی ہے تو وہ اس کے اثرات ہم تک آئیں گے، یقیناً تو وہاں ایک بہت بڑا انسانی بحران ہے، صحیح ہے۔ یعنی وہاں خوراک کا بحران ہے، اتنے انسان ہیں، اگر آپ ان سے رابطہ ہی نہیں رکھیں گے، ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، تو یہ دنیا کے لیے ایک بڑا المیہ ثابت ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم تو کہہ چکے ہیں دنیا کو کہ دیکھیے، اگر آپ نے افغان حکومت کو تسلیم نہ کیا، افغانستان کی موجودہ حکومت سے روابط نہ بڑھائے، اور افغانستان میں انسانوں کی مدد نہ کی، اور انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جائے. جی بالکل. آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی اسی طرح کی گفتگو کی گئی. اس اعلامیہ میں بھی یہی کہا گیا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان جو ہے وہی پاکستان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ پرامن اور مستحکم افغانستان ہو. اور ممکنہ انسانی جو بحران ہے اس حوالے سے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا کوئی انسانی بحران جنم لے وہ ان لوگوں سے رابطہ کرے, ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرے, کوئی رابطہ کاری بڑھائی جائے, سفارتی سطح پر بھی, سیاسی سطح پر بھی اور معاشی سطح پر بھی ان سے رابطے کیے جانے چاہیے. بالکل بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الوی صاحب یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, انٹرنیشنل فورمز بنے ہوئے ہیں, یہ جو OIC ہے, یہ جو G8 ہے, یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے, یہ جو اقوام متحدہ ہے, اتنا بڑا فورم ہے دنیا کا, یہ کیا کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے تو بہت سے امن مشن ہیں, اور اقوام متحدہ کا دعویٰ بھی ہے کہ جہاں خوراک کی کمی ہو, ادویات کی کمی ہو, انسانی ضرورت ہو, وہ وہاں پہنچتے ہیں. صحیح ہے. تو افغانستان کے معاملے میں ان کی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. صحیح. اب ایک سوال اقوام متحدہ کے بارے میں بھی پیدا ہو رہا ہے اور OIC کے بارے میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے فیصلے آخر کہاں ہوتے ہیں. کیا اقوام متحدہ کو افغانستان کا بحران نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. کیا اقوام متحدہ نے کوئی اسپیشل اجلاس بلایا افغانستان کے ایشو پر اور افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے کوئی پکار اٹھائی؟ صحیح ہے. کوئی نہیں ایسی بات ہوئی. تو یہ تو مسئلہ ہے. اب دنیا کو اس مسئلے کے بارے میں سوچنا چاہیے. جی. اور یہ تو ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہمارے شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال, وہ بہت بڑے فلاسفر, انہوں نے بہت عرصہ پہلے, صدیوں پہلے, یہ 1 صدی پہلے تو کم از کم کہا انہوں نے کہ یہ افغانستان ایشیا کا دل ہے. درست ہے. اگر اس میں فساد ہوگا, انتشار ہوگا تو دنیا سکھی نہیں رہ سکتی. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اقوام عالم کے جو لیڈران ہیں, ان کو بھی جو بڑے لیڈران ہیں, جو سپر پاورز ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں تو پھر سے ایک سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے رہنے. بالکل ایسے ہی. اور وہ دہشت گردی آج ہو بھی گئی. وہ اتنا بڑا بم دھماکہ ہو گیا نماز جمعہ کے دوران, اور 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے قندوز میں. اور پھر ایک کمیونٹی کو, خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا, اور داعش خراسان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. جی ہاں, داعش کے خطرات ہیں جی وہاں کہ, اور اب سوچا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, مختلف ملکوں کے جو تجزیہ کار ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. اب داعش کے 5 مراکز تو انڈیا میں ہیں. صحیح. اور انڈیا میں انسانی حقوق کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں ہراسمنٹ کی کیا صورتحال ہے. ایک برطانوی ہائی کمیشن کی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے چندی گڑھ میں. انہوں نے FIR درج کرا دی ہے, مگر امریکہ کو, مغربی ممالک کو یہ نظر نہیں آتا کہ کشمیر میں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے, کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جس ملک میں ایک سفارتکار کے ساتھ یہ ہو, وہاں کے شہری کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ صحیح. اور یہ بھی عجیب بات میں بتانے لگا ہوں کہ 2012 میں ایک قانون وہاں لایا گیا ریپ کے خلاف انڈیا میں, اور 2020 میں جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ بجائے اس کے کہ ریپ میں کمی ہو, اضافہ ہو گیا ہے. اور اب یہ دیکھیے وہاں ہراسگی اتنی پھیل گئی ہے کہ جناب والا وہاں کی جو خاتون ہے برطانیہ کی ہائی کمیشن کی, شاید ڈپٹی ہائی کمشنر ہے, اس کو ہراساں کیا گیا ہے. اور دوسری طرف پاکستان میں یہ ایک واویلا کیا گیا تھا, وہ ٹک ٹاکر کا, وہ آپ کو پتہ ہے بانڈا پھوٹ گیا سارا. جی وہ پھوٹ گیا, لیکن ہمارا موضوع افغانستان ہے. نہیں, بالکل موضوع افغانستان ہے, 100 بندوں کی شہادت پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ کس طرح پھیلایا جاتا ہے اور کس طرح
اس کو سچ کو دبایا جاتا ہے. یہ ہم لوگ بہت پہلے کہتے تھے، پاکستان کہتا تھا، ہمارے ملک نے تو دنیا کو اویئر کیا کہ افغانستان میں داعش کے ٹھکانے بن رہے ہیں، صحیح ہے، انڈیا کی چھتر چھایا میں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان ہی یہ کہتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں داعش کے 5 بڑے مراکز ہیں، ٹھیک ہے، اور داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جھوٹ کی بنیاد پر اسلام سے تعلق جوڑا جاتا ہے. صحیح. جھوٹ کی بنیاد پر داعش والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں. کیا شام میں ان کا کردار نہیں لوگوں نے دیکھا تھا؟ درست ہے. عراق میں ان کا کردار نہیں دیکھا تھا؟ صحیح. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ مثالیں آپ کو انڈیا اور پاکستان کی اس لیے تھیں کہ اس وقت دنیا میں یہ شاید دجالی دور ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. کہ جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور سچ کو دبا دیا جاتا ہے. صحیح ہے. سچ یہ ہے کہ افغانستان میں داعش کے ٹھکانے ہیں. سچ یہ ہے کہ انڈیا میں داعش کے مراکز ہیں 5. سچ یہ ہے کہ افغانستان میں جو داعش کے ٹھکانے ہیں وہ انڈینز نے بنوائے اور امریکنز کی مرضی سے ہوگی. اس میں اظہار ہے انڈیا اتحادی ہے ان کا، اور اسرائیلی بھی ہیں. اسرائیل اور انڈیا کی مرضی سے وہاں بن رہے ہیں ٹھکانے. اب اس سرزمین کو یہ لوگ پرسکون نہیں رہنے دینا چاہتے. وہاں آج دھماکہ ہوا ہے، اور یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں فرقہ وارانہ آگ بھی لگائی جائے، قبائل کی جنگ بھی شروع کرائی جائے. اب افغانستان ایک قبائلی علاقہ ہے، بالکل. وہاں تاجک بھی ہیں، وہاں ہزارہ بھی ہیں، وہاں پٹھان بھی ہیں، فارسی بان بھی ہیں، اور وہاں سب فرقوں کے لوگ بھی رہتے ہیں. اب اس کو انہوں نے، میرا خیال ہے یہ داعش کے نام سے جو بھی تنظیمیں ہیں ان کی، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ سکون سے ہم نہ بیٹھیں. امریکہ اپنی شکست کا یا ذلت کا بدلہ اس صورت میں لینا چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو آگ اور خون کا کھیل وہاں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی تو امریکہ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہائی فائی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا ہے. ایک نائب وزیر خارجہ آئی ہوئی ہے، بڑی بااثر خاتون ہے. تو اس دورے پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ معیز یوسف سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، شاہ محمود قریشی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، تو اس میں اوورال کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے وہ جو آئی ہیں خاتون امریکن اسسٹنٹ جی سیکرٹری آف اسٹیٹ، جی ہاں، 7 رکنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، ایک تو یہ دلی سے ہو کر آئی ہیں. جی ہاں. پہلے تو انہوں نے دلی کا سبق سنا ہوگا کہ دلی کیا سوچتا ہے. درست ہے. اور دلی جو ہے وہ خطے میں بد امنی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہی یہ پاکستان پہنچی ہیں تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے اور پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں معید یوسف، انہوں نے اس خاتون کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب والا آپ دلی سے تو سبق جو بھی پڑھ کے آئی ہیں سو پڑھ کے آئیں، پاکستان نے تو لوگوں کی مدد کی ہے افغانستان سے انخلا میں. صحیح ہے. جب کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی مدد نہیں کرتا تھا دنیا کے شہریوں کی، تو پاکستان نے مدد کی. نمبر 1. دوسرا، انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو بات پہلے ہم نے قومی سلامتی کے اجلاس کے حوالے سے کی، کہ جناب والا امریکہ کو چاہیے کہ وہ باقی طاقتوں سے بھی کہے اور افغانستان کا جو انسانی بحران ہے اس کو نہ بڑھنے دے اور افغانستان کی حکومت کو تسلیم کریں. صحیح ہے. اچھا، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور پھر یہ جو پاکستان اور امریکہ کی دوریاں ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اچھا. کہ وہ قربتیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس خواہش کا اظہار تو وینڈی نے کیا، وہ جو خاتون ہے. ہاں، وینڈی آر شرمن. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہی. صحیح ہے. تو وہ پاکستان کی کہیں نہ کہیں مجبوری ان کو نظر آتی ہے، یعنی امریکی مجبوری ہے پاکستان سے ہاتھ ملا کے رکھنا. صحیح ہے.
امریکیوں کو شاید احساس ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں امریکہ اور چین کے کوئی مراسم نہیں تھے تو پاکستان نے بنوائے. پھر پاکستان نے ہی ایک بڑی طاقت کو، پاکستان امریکیوں کا اتحادی تھا تو افغانستان میں شکست تھی. تو امریکیوں کو اگر انہوں نے اس خطے میں رہنا ہے یا اس خطے سے مراسم رکھنے ہیں، اس وقت اس خطے میں صرف ایک ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ کے صحیح مراسم ہے، وہ انڈیا ہے. اور انڈیا میں انہوں نے ہی بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا میں جب انہوں نے گفتگو کی اسی خاتون نے، وینڈی آر شرمن نے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. پاکستان میں آ کے ان کا تھوڑا سا لب و لہجہ تبدیل ہوا. ان کے ساتھ اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو بھی شامل آئے ہوئے ہیں. لیکن اس موقع پہ میں یہ پوچھوں گا، ہم نے دیکھا کہ ہماری جو لابی ہے، ہمارے جس کے اوپر ہم لاکھوں کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں امریکہ میں، ہمارا پاکستانی سفارت خانہ جو ہے، وہاں پاکستان کے جو سفیر ہیں یا جو باقی جو لوگ ہیں، یا جو ان میں ہمارا تھنک ٹینک جو ہے، ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے؟ کیا وہ اپنا پورا ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ پوری اس ملک کے ساتھ جتنی جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو پورا جو کام کرنا چاہیے وہاں کی سینٹ میں، ان کے کانگریس میں اثر و رسوخ کے حوالے سے، ان کے لابسٹ اداروں میں اثر و رسوخ کے حوالے سے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمیں اپنا دامن بھی جھانکنا چاہیے نا. بالکل جھانکنا چاہیے. میں اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں. دیکھیے، ہماری یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم صرف امریکہ ہی پہ رلائے کریں. اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے امریکہ پہ رلائے نہیں بھی کیا. جو وہ تھا کہ امریکہ ایک ہی سپر پاور ہے اور ناخدا بنا ہوا ہے دنیا کا، وہ بت ٹوٹ گیا ہے. اب تو یورپی یونین بھی امریکہ کے اثر و رسوخ میں نہیں رہی. اس میں سفیروں کا بیچاروں کا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ یہ تو عالمی سیاست ہے. عالمی سیاست میں بلاک بن گئے ہیں مختلف. اب پاکستان جو ہے وہ ایشیا کے بلاک میں ہے، چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہے. لہٰذا اسے یہ فکر نہیں ہے کہ امریکہ میں اس کی لابنگ کتنی ہوئی یا نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے. جی مظہر برلاس صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے بالکل روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو امریکہ میں بالکل فکر ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں اس کی لابنگ کی صورتحال کیا ہے اور امریکہ میں بھارتی مقبولیت کی صورتحال کیا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان کے تناظر میں مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی تھی. دھماکے پہ بھی بات ہوئی، سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو بات ہوئی وہ بھی بات ہوئی، نائب وزیر خارجہ جو دورے پہ آئی ہوئی امریکی اس دورے پہ بھی بات ہوئی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. نیب کے قانون میں تبدیلی کی گئی، نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی گئی. اس کا آج باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور اپوزیشن تو جو وہ اس میں بھی شور شرابہ آ گیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، بارہا کہا تھا کہ قائد حزب اختلاف سے اس موضوع پر بالکل بات نہیں ہو سکتی اور قائد حزب اختلاف بدل لیجئے زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو بات کا شوق ہے تو. اپوزیشن سے بات ہو سکتی ہے، قائد حزب اختلاف سے بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے کس طرح بات کی، پہلے ان کی زبانی سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. اپوزیشن سے مشاورت یس، شہباز شریف سے مشاورت نو. یہ سمپل ہمارا. میں نے کل بھی کہا اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں. کیونکہ دیکھیں یہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑی بہت بھی ان میں خود شرم حیا ہو تو خود ہی عہدے سے علیحدہ ہو جائے. مطلب مجھے آپ بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جو نیب میں ایکیوزڈ ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں مجھ سے ہی مشاورت کریں اگلی چیز لگانے کی چیئر. جی مظہر اللہ صاحب، کیا اس پہ کہا جائے؟ اب قانون میں یہ ہے جو قانون تھا کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے. ٹھیک ہے. اب فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں اپوزیشن سے مشاورت ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن شہباز شریف سے نہیں. صحیح. تو بھئی اپوزیشن کے وہ لیڈر ہیں. نہیں، میں اگر جان کی امان پاؤں تو یہاں یہ پوچھ لوں
کہ اگر شہباز شریف سے عمران خان نے مشاورت کرنی ہو تو وہ چور ہے اور نیب کا ایکیوزڈ ہے، لیکن یہ نیب آرڈیننس ترمیم کرنے کے بعد ان کے کہنے کے مطابق اپوزیشن نے اپنا چیئرمین تو اپنا وہ لیڈر تو نہیں بدلا، لیکن اسی لیڈر کے ساتھ اگر صدر عارف علوی کر لیں تو وہ چور نہیں ہے پھر، کیونکہ اب تو وہ ان سے مشاورت کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اب نئے آرڈیننس پر بات شروع کر دیں۔ کریں، بالکل کریں۔ میں تو یہ پڑھ کے اور سن کے حیران رہ گیا ہوں کہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے، وفاقی وزراء کے خلاف وہ نہیں تحقیق کر سکتے، صوبائی وزراء کو وہ نہیں چھیڑ سکتے، اچھا بیوروکریسی کو وہ نہیں چھیڑ سکتے، تو پھر کس نے کھایا؟ کوئی فروٹ جو پھل فروش ہے وہ کرپشن کرتا ہے، وہ کھاتا ہے اس ملک کو۔ مظہر برلا صاحب، شاید اگر آپ نے وزراء کے خلاف یا آپ نے بیوروکریٹس کے خلاف، سرکاری افسران کرتے ہیں نا جی، ان کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں، تو پھر چوری کون کرتا ہے اس ملک میں؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس حوالے سے کوئی گفتگو کی تھی، آپ کو وہ سناتے ہیں، آپ کو تبصرہ کرنے میں مزید آسانی رہے گی۔ شاہد خاقان عباسی: اس قانون کو، جو ایک کالا قانون ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جو آج غریب آدمی کی مہنگائی میں سب سے بڑا قصوروار ہے، وہ یہ قانون اور اس کا چیئرمین ہے۔ آج یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں، احتساب کے لیے نہیں، صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ جن 700 افراد کے نام یہ ابھی پنڈورا لیک میں آئے ہیں، آپ نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ جن 5 وفاقی وزراء اور مشیروں کے نام، کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نام آئے ہیں پنڈورا لیک میں، جو آج بھی کابینہ کے ٹیبل پر موجود ہیں، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی چور حکومت میں ہے، جو حکومت میں چوری جنہوں نے کی ہے، جو آج کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ ان سے سوال کون کرے گا؟ ان سے وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ کوئی کمیٹیاں بنیں گی، کوئی کمیشن بنے گی۔ جی، یہ آپ جو گفتگو فرما رہے تھے بالکل، کیونکہ اس سے موسٹ ریلیونٹ بات تھی، تو اس لیے میں نے آپ کو روک کے کہا کہ یہ سن لیجیے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن 2 باتیں ان کی جو شاہد خاقان صاحب کی ہیں نا، ان پہ پہلے بات کر لیں، پھر یہ باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے مہنگائی کا ذمہ دار بھی نیب کو قرار دے دیا۔ چلے عمران خان کی جان چھوٹی بقول شاہد خاقان عباسی کے، ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب ذمہ دار ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب جو ہے جسٹس جاوید اقبال، کہ وہ نیب کے چیئرمین کم، احتساب کم کرتے ہیں، ملک کی خدمت کم کرتے ہیں، عمران خان کی نوکری کرتے ہیں۔ میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک تو ان کا جب انتخاب ہوا تو نون لیگ کی حکومت تھی اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو ان صاحبان نے مل کر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر عمران خان کے لیے نوکر ڈھونڈا۔ انتخاب انہوں نے کیا ہے۔ اب یہی شور مچا رہے ہیں کہ اس کو نہ ایکسٹینشن دیں۔ ہاں تو انتخاب تو غلطی انہوں نے کی نا، اگر یہ غلطی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا تو پھر وزیر اعظم مان جاتے۔ لیکن اگر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں انصاف کے طور پر، تو وہ پچھلے 3 چیئرمینوں کی کارکردگی ایک طرف رکھیں تو جسٹس جاوید اقبال کی کارکردگی ایک طرف رکھیں تو جسٹس جاوید اقبال کی کارکردگی ان سے کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسٹس نے ریکوریاں کی ہیں۔ اب آ جائیں جو دوسری بات ہے، ہاں اس میں وہ صحیح بات کر رہے ہیں
کہ بھئی یہ جو نیب کا نیا آرڈیننس آیا ہے اور یہ جو پنڈورا پیپرز میں نام آئے ہیں، اگر ان کو پوچھ نہیں سکتا نیب، تو پھر یہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ تو شیر ہو جائیں گے. اور اگر کابینہ میں شامل لوگوں کے نام ہیں جو کہ ہیں، یقیناً ہیں، وہ 4-5 افراد کے جو بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، پوچھا جانا چاہیے. لیکن یہ آرڈیننس جو ہے یہ ان کو تحفظ دے رہا ہے. یہ بات صحیح ہے شاہد خاقان کی، صحیح ہے. جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے وہ غلط کہیں گے. اور صرف یہی نہیں، مظہر برلاس نون لیگ والے تو کہتے تھے نا ہم پر کاٹ دیں گے، وہ تو نہ کاٹ سکے، انہوں نے پر کاٹ دیا. نون بھی نہیں کاٹ سکی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کاٹ سکی، وہ مل کے بھی نہیں کاٹ سکے، اور وہ انہوں نے وہ سارے کر دیے. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اپنی اپنی کابینوں میں جو فیصلے کریں گے، گڈ فیتھ کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا جائے گا، جو بھی غلط ہوگا اس پر کوئی نہیں یہ پوچھ سکتے. اور یہ عثمان بزدار نے کے اوپر جو ہے انہوں نے جو دیا تھا شوگر سکینڈل میں، وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. 400 ارب روپیہ اب ان سے بھی نہیں پوچھا جا سکتا. سندھ حکومت پر کرپشن کے جو مقدمات ہیں، مراد علی شاہ، ان سے بھی نہیں پوچھا جا سکتا. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم سے بھی بالکل نہیں پوچھا جا سکتا. اور ای سی سی کے تمام اداروں کے سربراہان کسی سے بھی نہیں پوچھا جا سکتا. اب یہ بالکل اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں کہ یہ کرپشن کو تحفظ دیا گیا. کرپشن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپوزیشن والے انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کو ہی این آر او دیا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نیب آرڈیننس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں، کوئٹہ میں کچھ زلزلے کے کچھ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہرنائی میں بھی زلزلہ آیا. 22 افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 300 کے لگ بھگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. لیکن آج وہ دن ہے جب 16 برس قبل پاکستان میں ایک بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا. 8 اکتوبر کو 2005 میں اس تباہ کن زلزلے نے زندگیوں کو عجیب و غریب انداز میں بدل دیا تھا. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو اس وقت زلزلے کے موقع پر مظفر آباد میں موجود تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیسے صورتحال کو دیکھا، اس کو کیسے فیس کیا، اور ان کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. اس لیے ہم نے ٹیلی فون لائن پہ رابطہ کیا ہے. سروائیور ہیں اس کے زلزلے کے، جناب اورنگزیب اسری صاحب. اورنگزیب اسری صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اورنگزیب اسری صاحب، جب یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اس وقت آپ پر کیا بیتی، اور ابھی تک آپ نے یہ زندگی کا سفر کیسے طے کیا، ذرا شارٹ بریف میں بتا دیں ہمیں. اچھا جی، 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا وہ ایک ہولناک زلزلہ تھا، اور اس میں ہزاروں کیا لاکھوں جانیں گئی تھیں. ہم اس وقت مظفر آباد میں موجود تھے. یہ ایسی آزمائش تھی کہ اس کے بعد بہت سارے یعنی کہ لوگ جن مستقبل کو، روشن مستقبل کو دیکھنا یعنی کہ بھول گئے تھے. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح یہ کچھ ہوا تھا. ہمارا گھر گرا تھا، اور اس کے بعد ہم تو یہ سوچتے تھے کہ اب ہمارا مستقبل میں کچھ نہیں ہونے والا. لیکن الحمدللہ ہم نے اسٹرگل کی. اور پھر اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ خبیب فاؤنڈیشن کا ہے. انہوں نے مجھے وہاں سے لیا اور پھر انہوں نے پڑھایا، اور اس ٹائم میں الحمدللہ ماسٹر میڈیا پروڈکشن کر کے، اور ابھی میں کوالیفائی کر رہا ہوں PhD کے لیے، اور یعنی کہ اسٹرگل کر رہا ہوں ساتھ. اور یہ ایک شارٹ ریزن ہے. اچھا اسری صاحب، آپ تو پڑھ گئے، آپ کو تو انہوں نے لے لیا، تو وہ جو باقی بچے لوگ وہاں، ظاہر ہے بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے وہاں، تو دیہاتوں کے دیہات ملیاں میٹ ہو گئے تھے. اور نہ صرف مظفر آباد بلکہ بالا کوٹ کی طرف بھی بڑی تباہی ہوئی تھی. تو وہ جو باقی لوگ ہیں جو یتیم ہوئے تھے، ان سے کسی سے رابطہ ہے آپ کا؟ وہ ان لوگوں کا کیا بنا؟ جی دیکھیں، صرف میں اکیلا نہیں تھا. خبیب فاؤنڈیشن نے ایک پروجیکٹ آشانہ کے نام سے کھولا تھا، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے، جو کہ گورنمنٹ نے خبیب فاؤنڈیشن کی رسپانسبلٹی لگائی تھی. اور اس میں سے ابھی بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن میں ہی میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، وہ تقریباً 200 کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو اس وقت زلزلے سے ہمارے ساتھ ان کے جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت اچھی پوسٹ کے اوپر یعنی کہ ملک کو بھی سرو کر رہے ہیں اور خبیب کو خود بھی سرو کر رہے ہیں. جی تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے، وہ ذرا میں یہ بتانا چاہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہی ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن میں، لیکن عوام کا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور جو متاثرین ہوں ان کے ساتھ یعنی کہ
ان کے دکھ بانٹیں اور ان کی ہیلپ کریں, اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایسی جو NGOs ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم ہیلپ کریں. اسی طرح ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت کچھ کریں. جی چلیں, بہت اچھا ہے. آپ کی جس تنظیم نے آپ کو سنبھالا یا اس کے جو سربراہ ہیں ندیم احمد خان صاحب اور باقی جو آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے انسانیت کے لیے اچھا کام کیا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی مظہر برلاس صاحب, اوورآل یہ انسانی فلاح کا اور انسانی رفاہ کا جو کام ہے بہرحال بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے رات کو دیکھا ہرنائی میں تو لوگ جو ہے نا کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے تھے, کوئی والی وارث نہیں تھا. دیکھیں یہ ہماری بہت سی تنظیمیں دعوے کرتی ہیں, حکومتیں بھی دعوے کرتی ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ ہرنائی اور اس کے گرد و نواح میں جو تباہی ہوئی ان کا خیال نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا. اب پھر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں, وہاں بھی فوج ہی کام آئی ان کے. تو یہ جو باقی ادارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ایسی آفتوں سے نپٹنے کے لیے, یا جو سول حکومت ہے یا جو یہ جو NGOs ہیں مختلف, انہوں نے بلوچستان کا رخ کیوں نہیں کیا؟ شاید اس لیے کہ وہ آلریڈی پسماندہ ہے, اس لیے نہیں. اگر یہی واقعہ کہیں اور ہوا ہوتا تو بہت سی تنظیمیں پہنچ جاتی, بہت سے لوگ پہنچ جاتے, حکومتیں پہنچ جاتی. لیکن ہماری دست بستہ یہ گزارش ہے حکومت سے اور یہ رفاعی تنظیموں سے کہ خدا را وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا خیال رکھیں, اور بلوچستان حکومت خود بھی تھوڑی سی تکلیف کر لینا لڑائیاں جھگڑوں سے نکل کے انسانوں کا. مجھے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. T20 15 رکنی اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں ہو گئی. اعظم خان اور محمد حسنین کی جگہ وکٹ کیپر سرفراز احمد اور حیدر علی آ گئے, اور فخر زمان کی جگہ خوشدر شاہ آ گئے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ میں سیاست آ گئی تھی بڑی. اب یہ جو موجودہ چیئرمین ہیں رمیز راجہ, جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو خود کرکٹر ہیں, نمبر 2 انہوں نے کرکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے درست ہے. کسی بھی حیثیت میں, خواہ وہ کمنٹریٹر رہے, تجزیہ کار رہے, لیکن انہیں جو نئے لڑکے ہیں کرکٹ کھیلنے والے ان سب کا علم ہے, لہٰذا انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی اور یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا بچہ آ گیا, نہیں, اب بچوں شچوں کا دور گیا. انہوں نے اس کو میرٹ کو اپنایا ہے اور سرفراز کو اس میں شامل کیا ہے. جی اب دیکھیے سرفراز جو ہیں وہ صرف وکٹ کیپر ہی نہیں ہے, بیٹسمین بھی ہیں. جی صحیح ہے. پاکستان کا پہلا ٹاکرا جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل بالکل, اور سنا ہے اس کے ٹکٹ بہت مہنگے بک رہے ہیں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ مہنگی بک رہی ہے. وہاں اشتہار لینے کے لیے کمپنیوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور اشتہار بھی سب سے مہنگا اسی میچ کا ظاہر ہے. اور جب پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوگا تو پھر دنیا توجہ سے تو دیکھے گی. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.